السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام ریحانہ ہے۔ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، جہاں پر میں اپنے ماموں کے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ابا نے میرے بچپن میں ہی میری ماں کو طلاق دے دی تھی، اور اس کے بعد میری اماں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ سب لوگوں نے اماں کو دوسری شادی پر بہت مجبور کیا تھا، لیکن میری اماں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا کے چھوڑ دینے کے بعد میری اماں کسی اور انسان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ اگر میرے ابا ایک بیٹی کا باپ ہونے کے بعد بھی انہیں اس طرح سے تنہا زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، تو ایسے میں وہ کسی دوسرے شخص پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہیں۔ میرے ماموں نے میری اماں کو بہت مجبور کیا تھا، اور ان کے لیے بہت سارے رشتے تلاش کیے تھے، جن میں سے کوئی 3 بچوں کا باپ ہوتا تھا، تو کسی کی بیوی مر چکی ہوتی تھی، کسی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہوتا تھا۔ مگر میری اماں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر انہوں نے دوسری شادی کر لی تو اس کے بعد میری زندگی بہت خراب ہو جائے گی، کیونکہ دوسرا آدمی کبھی بھی کسی اور کی بیٹی کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے میری اماں دوسری شادی کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ اور جہاں تک بات میرے یہاں رہنے کی تھی، تو مجھے یہاں پر ماموں کے گھر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ میری ممانی کو اماں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ کبھی بھی ہمیں اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ تو میرے نانا کی مہربانی تھی، جن کی وجہ سے میں اور اماں اس گھر میں موجود تھے، ورنہ اگر وہ میری ممانی کا یا میرے ماموں کا ہوتا تو وہ ایک دن سے پہلے ہمیں اس گھر سے نکال کر باہر کھڑا کر دیتی۔ یہ گھر میرے نانا کے نام پر تھا، اور میرے نانا کی اس گھر میں چلتی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے اور اماں کو پناہ دی تھی۔ میری اماں نے کبھی بھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ وہ خود محنت کرتی تھیں اور میرا اور اپنا بوجھ اٹھا رہی تھیں، لیکن اس کے بعد بھی کسی کو بھی ہمارا اس گھر میں رہنا کچھ پسند نہیں تھا۔ میرے 2 ماموں تھے، جبکہ چھوٹے ماموں بڑے ماموں سے قدرے بہتر تھے۔ چھوٹے ماموں پھر بھی اماں کا اور میرا احساس کر کے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے ضرور کرتے تھے، لیکن بڑے ماموں، انہوں نے تو کبھی بھی میری اماں کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اگر میرے ابا نے میری اماں کو چھوڑ دیا تھا تو اس میں یقیناً میری اماں کی کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی۔ انہوں نے کبھی بھی میری ماں کی حمایت میں 2 لفظ نہیں بولے تھے، اور میرے نانا، وہ بھی بہت غصے والے انسان تھے۔ شروع میں تو وہ بھی اس بات کا قصوروار میری اماں کو ہی ٹھہراتے تھے کہ وہ اپنا گھر نہیں بسا سکی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ میرے نانا کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جن لوگوں میں انہوں نے میری ماں کی شادی کی تھی، وہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ میری ماں اس گھر میں رہتی۔ لیکن یہ ساری سچائی معلوم ہونے میں کافی وقت لگ گیا تھا، اور اس ساری چیزوں میں اگر کسی کا نقصان ہوا تھا تو وہ میرا اور میری ماں کا ہوا تھا۔ میرا مستقبل داؤ پر لگا ہوا تھا، جبکہ میری ماں کی پوری زندگی خراب ہو گئی تھی۔ لیکن خیر، جو کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ شاید میری اور میری ماں کی قسمت میں یہی لکھا تھا، اور پھر میری ماں نے نوکری کرنی شروع کر دی تھی۔ ہم لوگ اس گھر میں رہتے تھے، لیکن اپنا بوجھ ہم لوگ خود اٹھاتے تھے۔ میری ماں کام کرتی تھی اور اپنے اوپر میرے اخراجات خود اٹھاتی تھی۔ کبھی بھی کسی نے بھی ہم پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا تھا۔ میرے نانا کو آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے ہر معاملے میں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اسی لیے وہ اس دنیا سے جاتے وقت میری ماں کے ساتھ یا میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے کبھی بھی ہم دونوں ماں بیٹی کو اس گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ہمیں اس گھر میں ان کے بعد رہنے دیں گے۔ اسی لیے نانا نے اپنے انتقال سے پہلے اس گھر کا ایک حصہ میری اماں کے نام کر دیا تھا، اور باقی کا میرے ماموں کو دے دیا گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ اس گھر میں موجود تھے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تھی تو میری اماں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ پورا دن کام کرتی تھیں اور رات کو بھی جاگتی تھیں۔ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں اور اپنی بیٹی کو اچھی زندگی دے سکیں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے اوپر پیسے خرچ نہیں کیے تھے، یہاں تک کہ وہ بیمار ہوتی تھیں تو اپنا علاج تک نہ کرواتی، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اماں سے بہت کہا کرتی تھی کہ وہ کسی اچھی جگہ سے اپنا علاج کروائیں، لیکن اماں ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ تھوڑی سی بیمار ہیں، موسم کی وجہ سے ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ کبھی بھی انہوں نے میری بات نہیں مانی تھی، اور اس وقت میں بچی تھی، ان ساری باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، اس لیے اماں کے بہکاوے میں آ جاتی اور خاموش ہو جاتی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ بیماری بڑھتی گئی تھی، اور آخرکار بیماری اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ میری اماں بستر پر پڑ گئی تھی، اور تھوڑے ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔
وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھیں۔ ایک اماں ہی تو تھیں جو میرا واحد سہارا تھی۔ نانا بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے، اماں بھی مجھے اس بھری دنیا میں لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ ان کے علاوہ میرا تھا ہی کون؟ اب مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ ماموں، وہ تو پہلے بھی مجھ سے کوئی زیادہ محبت نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے تو میرا اور میری ماں کا وجود ایک بوجھ سے زیادہ نہیں تھا، اور اب اماں کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے مجھے اس لیے اس گھر میں رکھا ہوا تھا کیونکہ میرے نانا جانے سے پہلے اس گھر کا آدھا حصہ میری ماں کے نام کر گئے تھے، اور پھر امی کی وجہ سے وہ حصہ مجھے مل گیا تھا، اور اسی حصے کی وجہ سے میرے ماموں نے مجھے اس گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ اماں کے چلے جانے کے بعد میری زندگی میرے لیے بہت مشکل ہو گئی تھی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی تھی اور حالات کا مقابلہ کرتی رہی۔ جہاں تک ممکن تھا میں اپنے سارے اخراجات خود اٹھاتی تھی، اور پھر وقت اسی طرح سے گزرتا گیا۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تھی تو میری ممانی کا کہنا تھا کہ اب وہ مجھے اس گھر میں مزید نہیں برداشت کر سکتی۔ انہوں نے میرے ماموں سے یہی کہا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر مجھے اس گھر سے رخصت کر دیں، اور پھر ماموں نے بھی ممانی کی بات مانتے ہوئے ایسا ہی کیا تھا۔ ایک رشتہ انہوں نے میرے لیے تلاش کیا تھا۔ نہ تو مجھ سے کسی نے میری رضامندی پوچھی تھی اور نہ ہی مجھے یہ اختیار دیا گیا تھا۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ ضرور مجھ سے پوچھتی، لیکن میرے ماموں نے مجھے ایک بوجھ سمجھا تھا، اسی لیے نہ تو انہوں نے میری رضامندی جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی انہوں نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ انہوں نے بس مجھے یہ آ کر بتا دیا تھا کہ انہوں نے اپنے کسی جاننے والوں میں میرا رشتہ طے کر دیا ہے، اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ مجھے اس گھر سے رخصت کر دیں گے۔ میری شادی طے ہو گئی تھی، اور میرے ماموں نے میری شادی پر کوئی زیادہ خرچہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی اپنی 2 بیٹیاں ہیں، ایسے میں وہ میرے لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بارات میں بھی زیادہ لوگ نہیں تھے، چند لوگ تھے، اور سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ جہیز کے نام پر بھی انہوں نے وہی سامان مجھے اٹھا کر دیا تھا جو میری ماں کا تھا، اور میں اسی سامان کو لے کر اپنے سسرال پہنچ گئی تھی۔ سسرال والے اچھے تھے، جو انہوں نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور کچھ نہیں کہا تھا۔ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ میں بن ماں باپ کی بچی ہوں تو فوراً اس رشتے کے لیے مان گئی تھی، اور انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ جبکہ میرا شوہر شروع میں اس کا رویہ تھوڑا سا عجیب لگتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا، اور میں اچھی زندگی گزارنے لگی تھی۔ دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی اور شکر ادا کرتی تھی کہ دیر سے ہی صحیح، لیکن میرے حالات بدلے ضرور تھے، اور میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ شادی ہو جانے کے بعد میرے ماموں نے دوبارہ میرے گھر کبھی چکر نہ لگایا تھا، جبکہ شادی کے وقت انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ اب میں اس گھر میں جا رہی ہوں تو واپس اس گھر میں کبھی نہیں آ سکتی۔ میری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو کہ میرے نانا کی طرف سے میری ماں کو اس گھر میں حصہ ملا تھا، وہ بھی میرے ماموں نے خود رکھ لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اتنے سالوں تک میری اور میری ماں کی کفالت کی تھی، ہماری دیکھ بھال کی تھی، ہمیں اس گھر میں رکھا تھا اور ہمارے اوپر خرچ کیا تھا، میری شادی کی تھی۔ ایسے میں اب اس چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر ہمارا کوئی حق نہیں بنتا۔ میں نے بھی ان سے کوئی بحث نہیں کی تھی اور خاموشی سے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ دوبارہ پلٹ کر کبھی میں اپنے ماموں کے گھر نہیں آئی تھی اور اپنے سسرال میں ہی خوش رہنے لگی تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور پھر ایک دن مجھے بہت بڑی خوشخبری ملی۔ جس دن میں حاملہ ہوئی اسی دن میری ساس کو اچانک سے جانے کیا ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا، جبکہ سبھی لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی۔ ان سب لوگوں کا اشارہ میری طرف تھا۔ سب لوگوں نے مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا، جبکہ اس میں میرا کیا قصور؟ میں جو اپنے گھر میں خوش اور آباد رہنے کے سپنے دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی اور بھی اچھی ہو جائے گی، لیکن یہ زندگی مجھے کس طرف لے کر جا رہی تھی؟ میرا شوہر جو پہلے بہت پیارا اور محبت سے میرے ساتھ رہتا تھا اور میرا بہت خیال رکھتا تھا، اچانک سے وہ بھی بدل گیا اور مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار مجھے سمجھنے لگا تھا، اور وہ بھی سب لوگوں کی طرح مجھے منحوس سمجھنے لگا تھا، یہاں تک کہ اس نے مجھے اپنے کمرے سے بھی نکال دیا تھا، اور اب میں گھر کے کونے میں بنے ہوئے اسٹور روم میں رہنے لگی تھی۔ میں نے اسے صاف کیا تھا اور وہیں پر رہنا شروع کر دیا تھا۔ میرے گھر میں میرے شوہر کے علاوہ میری ایک نند تھی جو کہ اپنے شوہر سے جھگڑ کر یہاں پر موجود تھی، اور اسی نے یہ سب کچھ اس گھر میں کیا ہوا تھا۔ اسی نے سب کے دماغوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ میں منحوس ہوں، جبکہ میری ایک نند اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہنیں مل کر
سارا دن میرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتی رہتی تھی، اور یہاں تک کہ انہوں نے مجھے گھر کے اسٹور روم میں پہنچا دیا تھا۔ سارا دن میں گھر کے کام کاج کرتی تھی اور رات کو اس کھنڈر سے کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹ جاتی تھی، جہاں پر نہ تو پنکھا تھا اور نہ ہی چلانے کے لیے کوئی لائٹ تھی۔ اور کیونکہ میرے ماموں مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ لوگ مجھے جیسے بھی حال میں رکھتے، مجھے اسی گھر میں رہنا تھا۔ اس کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کے سارے ظلم اور ستم برداشت کر رہی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں گزر جاتا اور رات بھی یہی سوچتے سوچتے گزر جاتی تھی کہ کیا میری آگے کی ساری زندگی اسی طرح سے گزرے گی، اور آخر کار تھک ہار کر بے بس ہو کر میں سو جاتی۔ میں زیادہ تر وقت اسی طرح سے روتے رہتی تھی، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ہجڑا دروازے پر آیا تو میں نے اسے روٹی دی، میں نے اسے کھانا کھلایا، اور وہ بولا، اگر تو دوبارہ سے اپنے گھر میں ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہے تو میری اتنن پہن کر دیکھ، زندگی بدل جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران تھی کہ اسے یہ سب کچھ کیسے معلوم تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ جو کچھ کہہ رہا ہو وہ سچ ہو۔ ویسے بھی میرے پاس کوئی اور راستہ تو تھا نہیں۔ ایسے میں اگر میں اس کی بات مان لیتی تو ہو سکتا ہے میرے حالات واقعی میں بدل جاتے۔ ایسا کرنے میں کیا برائی تھی؟ میں ہر معاملے میں بے بس تھی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سے اس کے کپڑے مانگ لیے، اور وہ جانے سے پہلے اپنا ایک جوڑا دے کر چلا گیا۔ اگلے ہی دن میں نے اس ہجڑے کے دیے ہوئے کپڑے پہنے، لیکن قیامت تو آدھی رات کو ٹوٹی جب میرے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی تھی، اور اچانک سے کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے دیکھا تو وہاں پر وہی خواجہ سرا موجود تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ابھی فوراً اپنے گھر کا دروازہ کھولوں اور اس کے ساتھ چلوں۔ وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے کر جائے گا جہاں پر مجھے صرف ایک رات کا عمل کرنا ہوگا، اور اگر میں نے وہ عمل کر لیا تو اس کے بعد سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا، یہاں تک کہ میں اپنے گھر کی ملکہ بن کر رہوں گی، اور کوئی مجھے اس گھر سے نکال نہیں پائے گا۔ سبھی لوگ میرے آگے پیچھے گھومیں گے اور مجھے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، میرے پاس دولت کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میرے لیے وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے سے اسے کیا حاصل ہونا تھا؟ اور آخر کار میں نے اس سے یہ بات پوچھ لی تھی کہ وہ میرے لیے یہ سب کچھ کس لیے کر رہا تھا۔ پہلے تو وہ میری بات سن کر چپ ہو گیا، اس کے بعد اس کا کہنا تھا کہ اس کے بدلے میں اسے مجھ سے کچھ چاہیے، اگر تو میں اسے وہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گی تو وہ میری زندگی بدل دے گا، میری زندگی ایسی بنا دے گا کہ میں خوش ہو جاؤں گی اور حیران رہ جاؤں گی۔ جبکہ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ اس سے میرے سے جو کچھ بھی چاہیے وہ ابھی مجھے بتا دے، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ اسے مجھ سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، بس یہ جو بچہ ابھی اسی دنیا میں آیا نہیں تھا، اس کے دنیا میں آتے ہی میں یہ بچہ اس کے حوالے کر دوں، اور اس کے بدلے میں وہ مجھے اتنا کچھ دے گا کہ میری ساری زندگی عیش سے گزر جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی، اور میں نے فوراً سے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ میں اس ایک کمرے میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی بھی اپنی اولاد اسے ہرگز نہیں دوں گی۔ جب اس خواجہ سرا کا کہنا تھا کہ وہ مجھے سوچنے کے لیے 2 دن کا وقت دیتا ہے، 2 دن کے بعد وہ رات کے پچھلے پہر پرانے قبرستان میں میرا انتظار کرے گا۔ اگر تو مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے تو میں وہاں پر پہنچ جاؤں، وہ مجھ سے ایک خاص عمل کروائے گا، اس کے بعد میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی، سبھی لوگ میرے غلام بن کر رہیں گے، لیکن بدلے میں مجھے صرف اپنی اولاد اس کو دینی ہوگی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میرا شوہر دوبارہ سے میرے ساتھ ویسے ہی رہنے لگے گا اور مجھ سے محبت کرنے لگے گا اور میرا مقام پہلے ہی کی طرح اس گھر میں بن جائے گا تو اولاد تو میں دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہوں، لیکن اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہاں پر میں ایک اذیت ناک زندگی گزار رہی تھی، وہیں پر میری اولاد کو بھی ساری زندگی انہی حالات میں رہنا پڑے گا، اور اسے بھی ایک ایسی زندگی گزارنی پڑے گی، تو اس سے اچھا نہیں تھا کہ میں اسے اس کے حوالے کر دیتی اور اپنے حالات سدھار لیتی۔ یہ سب کچھ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کسی صورت بھی اس کی بات نہیں مان سکتی تھی، اپنی اولاد اس کے حوالے کرنا تو ناممکن سی بات تھی، لیکن میں یہ بھی چاہتی تھی کہ میرے گھر کے حالات بدل جائیں اور میری زندگی میں سکون آ جائے۔ پوری رات اسی طرح سے گزری تھی کہ میں سو نہیں پائی تھی، اور اگلا دن بھی انہی سوچوں میں گزر گیا تھا۔ مجھے اس کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ ایک طرح سے اس کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ اگر میرے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو اولاد تو مجھے دوبارہ بھی مل سکتی تھی۔ ایسے میں اگر میں اس کی بات نہ مانتی تو ساری زندگی اسی طرح سے سڑ سڑ کر اس گھر میں گزار دیتی، جس طرح سے میری ماں نے میرے ماموں کے گھر زندگی گزاری۔
میں نے بھی ویسی ہی زندگی گزاری تھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد اس قسم کی زندگی گزارے۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس ہجڑے کی بات مان لوں گی اور کل رات کے پچھلے پہر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جاؤں گی۔ میں نے اپنے دل میں مکمل ارادہ کر لیا تھا اور گھر کے سارے کام کاج ختم کر کے میں جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگی تھی تو اچانک سے مجھے خیال آیا تھا میری بڑی نند نے مجھے کمرے میں دودھ لانے کو کہا تھا۔ میں نے فوراً سے دودھ گرم کیا اور گلاس میں ڈال کر اس کے کمرے کی طرف رخ کیا تھا۔ اب تو شاید اس نے ساری زندگی یہیں پر رہنا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی بدتمیز عورت تھی، اپنے شوہر کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ زبان دراز تھی اور اوپر سے اس کی اولاد بھی نہیں تھی۔ ایسے میں اس کا شوہر اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارتا؟ وہ یقیناً اسے جلدی چھوڑ دینے والا تھا اور میری نند کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ دے گا۔ خیر، مجھے اس کے ذاتی معاملات سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے اپنا کام ختم کیا تھا اور اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر جیسے ہی اس کے کمرے کے باہر پہنچی تھی تو اندر سے مجھے آوازیں آنے لگی تھیں۔ میری نند کسی سے بات کر رہی تھی اور اچانک سے میرے قدم وہیں پر رک گئے تھے جب میری نند نے میرا نام لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جس سے بھی بات کر رہی تھی وہ میرے متعلق کوئی بات کر رہی تھی۔ وہیں پر کھڑی ہو کر میں سننے لگی تھی اور جیسے جیسے میں اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی جا رہی تھی اور میں حیران اور پریشان ہو کر سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میری نند اپنی چھوٹی بہن سے بات کر رہی تھی، اس سے یہی کہہ رہی تھی انہوں نے جیسے سوچا تھا بالکل ویسا ہو رہا ہے، اب بس تھوڑی سی محنت اور کرنی تھی اور اس کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی۔ وہ میری چھوٹی نند سے یہی کہہ رہی تھی کہ ان دونوں بہنوں نے مل کر جو منصوبہ بنایا تھا وہ بہت جلد اس میں کامیاب ہو جائیں گی اور میں بے وقوف بہت جلدی ان کے جال میں پھنس جاؤں گی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا جب میری بڑی نند کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی کے دل میں یہ بات نہ ڈالتی کہ میں منحوس ہوں تو کبھی بھی ایسا ممکن نہ ہوتا، اور اس وقت مجھے ساری باتیں سمجھ آنے لگی تھی۔ میری بڑی نند اور میری چھوٹی نند دونوں نے مل کر میرے شوہر کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ میں منحوس ہوں۔ حالانکہ میری ساس کا انتقال بیماری کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے جان بوجھ کر سارے خاندان میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ میرے قدم اچھے نہیں ہیں اور میں اس گھر کے لیے اچھی بہو ثابت نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے میرے اوپر منحوس کا دھبا لگا دیا تھا۔ میرا شوہر بھی ان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ وہ میرے شوہر سے جانے میرے بارے میں کیا کچھ کہتی رہتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک اور بڑی حقیقت سننے کو ملی تھی، اور وہ یہی تھی کہ اس ہجڑے کو بھی میری دونوں نندوں نے مل کر یہاں بھیجا تھا، ورنہ وہ میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا تھا؟ انہوں نے ہی اسے پیسے دیے تھے اور اسے یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ کیونکہ میری بڑی نند کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے اسے اولاد چاہیے تھی، اور ویسے بھی وہ اس گھر میں اپنی مرضی چلانا چاہتی تھی جیسے اپنے سسرال میں کرتی تھی، اور اسی لیے اس نے یہ سارا تماشا کیا تھا۔ اس کا یہی ارادہ تھا کہ جیسے ہی میں رات کے اندھیرے میں اس خواجہ سرا کے کہنے پر قبرستان میں جاؤں گی تو اسی وقت وہ اپنے بھائی کو لے کر وہاں پہنچ جائیں گی اور اپنے بھائی سے یہی کہیں گی کہ میں منحوس ہوں کیونکہ میں اس قسم کی عمل کرتی ہوں، اس وجہ سے ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور اسی وقت وہ اپنے بھائی سے مجھے طلاق دلوا دیں گی، جبکہ اس ہجڑے کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق مجھے اپنی اولاد بھی اسے دینی پڑتی، اور اس طرح سے انہیں بچہ بھی مل جاتا اور مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی جان چھوٹ جاتی۔ میری چھوٹی نند کا کہنا تھا کہ اس نے تو ہمیشہ اپنی بھابھی کے روپ میں اپنی سہیلی کو دیکھا تھا، لیکن ان کی ماں کو میں پسند آ گئی تھی، ایک یتیم لاوارث لڑکی سمجھ کر وہ مجھے بیاہ کر اس گھر میں لے آئی تھی، جبکہ وہ تو پہلے دن سے ہی اس رشتے پر خوش نہیں تھی، اور میرے ماموں نے جہیز میں مجھے دیا ہی کیا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح مجھ سے جان چھوٹ جائے گی اور وہ اپنے بھائی کی شادی دھوم دھام سے اس جگہ کریں گی جہاں پر وہ پہلے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کے سارے کانٹے نکل جائیں گے۔ وہ بڑی آسانی سے مجھے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی کیونکہ میں نے اس ہجڑے کی باتوں کو سچ مان لیا تھا، اور اگر آج میں ان لوگوں کی باتیں نہ سنتی تو یقیناً کل میں وہاں پر موجود ہوتی جہاں پر اس نے آنے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ میں خاموشی سے دبے پاؤں اپنے کمرے میں واپس آئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی اگلا دن آیا تھا، اس ہجڑے کے کہنے کے مطابق میں رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل گئی تھی۔ میں جانتی تھی یہ گھر کے سبھی لوگ میرا پیچھا کرنے کے لیے یہاں پر آئیں گے، لیکن میں پھر بھی اس جگہ پہنچ گئی تھی، اور ویسا ہی ہوا تھا جیسا میری دونوں نندوں نے سوچا ہوا تھا۔ وہ میرے شوہر کو وہاں پر لے کر موجود تھی، اور جیسے ہی میں نے ہجڑے کے کہنے پر عمل شروع کیا تھا، اچانک سے میرا شوہر وہاں آیا تھا اور مجھ پر غصہ کرنے لگا۔
اس سے پہلے کہ مجھے کچھ سخت الفاظ کہتا، اچانک سے وہی ہجرا میرے شوہر کو سمجھانے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ دونوں نندوں نے مل کر اس گھر پر جادو کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت ساری بری چیزیں ہونے لگی تھیں۔ وہ دونوں مجھے اس کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی اور مجھے اس کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس نے میری دونوں نندوں کے خلاف بہت ساری باتیں بتائی تھیں، جسے سن کر میرا شوہر حیران رہ گیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی دونوں بہنیں اس قدر گھٹیا ہو سکتی ہیں، جبکہ اس ہجڑے کا کہنا تھا کہ میں تو ان کے گھر کو ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے عمل کرنے یہاں پر آئی تھی۔ میں تو اپنے شوہر کی زندگی بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے آئی تھی، اور وہ مجھے ہی غلط کہہ رہا تھا۔ وہ یہ ساری باتیں سن کر خاموش ہو گیا تھا، اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہم لوگ گھر آ گئے تھے، اور گھر آتے ہی اس نے پھر دونوں بہنوں سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھے لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ اس کی بہنوں نے اس کی زندگی، اس کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی تھی، ایسے میں وہ کبھی بھی ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گا۔ اس نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، اور یہی کہا تھا کہ وہ اپنی بہنوں کی باتوں میں آ گیا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی مجھے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا، اور میں پھر بھی اس کی فکر میں لگی ہوئی تھی، اور اس کی فکر میں وہاں تک پہنچ گئی تھی جبکہ میری دونوں نندیں اس اچانک ہونے والے واقعے سے شدید پریشان تھی۔ انہوں نے تو اس ہجرے کو پیسے دیے تھے کہ وہ ان کا ساتھ دے، مگر جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہی سب کچھ کہے گا، لیکن اس نے تو کچھ اور ہی کہہ دیا تھا۔ اور اس وقت میں نے ان دونوں سے جا کر یہی بات کہی تھی کہ میں نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی، اس لیے میں نے اس ہجرے کو ان سے زیادہ پیسے دیے تھے اور اسے اپنی طرف کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے وہی سب کچھ کہا تھا جو میں نے اس سے کہنے کے لیے کہا تھا۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی، وہی سب کچھ میں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ کسی ایسے انسان کا کہا بھروسہ جو پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے دل سے مجھے نکالنے کی کوشش کی تھی، جبکہ میں نے الٹا ان کے بھائی کے دل سے انہیں نکال دیا تھا، اور اب مجھے یقین تھا کہ وہ دونوں ساری زندگی اپنی بہنوں کی باتوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ وہ دونوں پریشان اور حیران تھیں کہ ایسا کیسے ممکن تھا، وہ اپنی ہار کیسے مان سکتی تھیں، لیکن ایسا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی تھیں۔ اگلے ہی دن میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ لے کر دوسرے شہر لے گیا تھا۔ ہم لوگوں نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، جبکہ میری بڑی نند اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی اور کسی اور لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اب وہ دونوں بہنیں اسی گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دیا تھا، جبکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، جس میں نہ تو کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی مشکل۔ میں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا تھا اور یہی سوچا تھا کہ اگر ایک انسان پیسوں کے لیے کسی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو اگر اسے زیادہ پیسے دے دیے جائیں تو وہ انسان آپ کے لیے وہی کام کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس ہجڑے کو اپنے ساتھ ملایا تھا، اور اس بار میں نے اپنی زندگی برباد ہونے سے بچا لی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔